پاکستان میں موجود سیاسی صورتحال اس وقت جو جاری و ساری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہکار عمار مسعود صاحب. بہت شکریہ عمار صاحب آپ کے وقت کا. ہم نے یہ معاملہ دیکھا کہ عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل بھیجنے کا ایک آرڈر آیا اور آرڈر پر منوعاً عمل نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد اب توہین عدالت کا معاملہ بھی چل گیا ہے. تو کیا توہین عدالت کا کوئی خطرہ ہے اس وقت؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کو, یوسف رضا گیلانی کو, توہین عدالت کے ذریعے گھر بھیجا گیا. شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی توہین عدالت کا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ دو تین باتیں اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ توہین عدالت کے حوالے سے عدالت کا موقف کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے بڑے واضح طور پہ کچھ ہدایات دی تھی. ان میں سے کچھ ہدایات پر عمل ہوا, کچھ ہدایات پر عمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ شفا کے ڈاکٹر شامل ہوں گے, ان کی فیملی کے ساتھ ان کا معائنہ ہوگا. جس چیز پر عمل نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ شفا ہاسپٹل کے اندر یہ سب کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی ریسٹرکشن لگائی تھی کہ باہر کوئی ہجوم جمع نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ فیملی میں سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گا, کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. اگر اس حساب سے دیکھیے تو حکومت نے باقی سارے کام تو کیے, لیکن صرف ایک معاملہ رہ گیا کہ جو کچھ بھی معائنہ ہوا وہ شفا ہاسپٹل میں نہیں ہوا. شفا کے ڈاکٹر پمز میں موجود تھے, فیملی عمران خان کی موجود تھی, لیکن یہ معائنہ پمز میں ہوا. حکومت کے پاس اس کی بڑی اچھی جسٹیفیکیشن ہے. اگر آپ اسلام آباد سے واقف ہیں تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کا نہیں, شاید پاکستان کا سب سے بزی اور معروف ہاسپٹل ہے. اس کے اندر ایک وقت میں ہزاروں مریض ہوتے ہیں, اور جس دن عمران خان صاحب کو وہاں پر داخل کروانا تھا, چاروں طرف کا علاقہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا. کتنے لوگ تھے, ہزاروں لوگ تھے جن کو اس وجہ سے پرابلم ہوئی. کتنی ڈیڈ باڈیز تھیں جو باہر نہیں ہو سکی. ہمارے جاننے والی ایک گائناکالوجسٹ ہیں, ان کی مریضہ کو انتہائی ضرورت تھی ان کی, لیکن وہ اندر نہیں جا سکی. کتنی ایمبولینسز رستے میں روک لی گئیں, کتنے آپریشن روک لیے گئے. نائٹ ڈیوٹی کے بے تحاشا ڈاکٹر ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکے. تو یہ تو پریکٹیکل تھا ہی نہیں کہ ایک مریض کی جان بچانے کے لیے وہ ہزاروں مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیں. دوسرا, پمز ہاسپٹل جیسا کہ جو اعظم طاہر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل ہے. عمران خان کے تو فرمودات کے عین مطابق ہے کہ بھائی کہ غریب کے لیے اسپتال اور امیر کے لیے اسپتال اور, تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان کو تو بالکل عمران خان کے کہنے کے مطابق پمز ہاسپٹل میں معائنہ کروایا گیا. لیکن اس وجہ سے, لیکن ہمارے ہاں تاریخ میں بڑی احمقانہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اور اس میں یوسف رضا گیلانی کیس کا آپ نے بتایا کہ یہ عدالت کے موڈ اور مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر دوسری جانب دیکھیے, تحریک انصاف سے بھی بہت غلطیاں ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے کارکن شفا کے باہر موجود تھے اور قیادت بھی موجود تھی, عدالت کے حکم کے باوجود کہ وہاں پر جمع نہیں ہوں گے. عظمیٰ خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بالکل عدالت کے حکم کی حکم مدولی ہے, اور اس سے بہت ہی زیادہ جو ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا اس کو نقصان پہنچا. تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے جب عظمیٰ خان نے 6 دفعہ یہ کہا ماشاءاللہ, اور پھر کہا کہ عمران خان بالکل فٹ ہے. لیکن عمار صاحب ایک چیز کو ہم یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کی کال دے دی. اچانک جو بالکل غائب نظر آئے میڈیا سے, منظر عام سے, وہ تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی. ان کے انٹرویوز نے چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد کورٹ نے آرڈر دیا, مخصوص ٹائم مخصوص ہاسپٹل کے لیے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو وہاں لے جایا جائے ان کے چیک اپ کے لیے, ان کے علاج کے لیے. یہ جب ڈاٹس میں لاتے ہیں تو یہ کیا سب کوئی ڈیزائن ہے یا پھر کو انسیڈنٹ ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, کو انسیڈنٹ بالکل نہیں ہے. محسن نقوی کی ایک پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا جس میں سسٹم کو لیپس کر دیا, دوسری کا ذکر نہیں کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت شہباز شریف صاحب کی چلے گی, 5 سال پورے کریں گے. اگر دونوں بیانات کو سمجھیں, اکٹھے دیکھیں تو بات چیت سمجھ آتی ہے. دوسرا, عمران خان کو کچھ ریلیکسیشن مل رہی ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. اس کے بڑے شواہد سامنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب نے کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کی بات کی ہے, لیکن یہ صرف اس سے کوئی نظام تلپٹ نہیں ہو رہا. شہباز شریف کی حکومت نہیں گر رہی, تخت نہیں ہوا میں اڑ رہے.
اس سے صرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جائے گی اور بہت غور سے ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا. جہاں تک آپ نے 27 ستمبر کی بات کی, سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ عمران خان سے کوئی کی بہتری چاہتے ہیں, انہیں یہ جلسہ منسوخ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ اگر اس جلسے کے اندر وہی نعرے لگے جو ماضی میں تحریک انصاف کا طرہ امتیاز رہا, تو عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی, اور اس کے حوالے سے ان کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ تھوڑی سی کوئی ریلیکسیشن کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے, عمران خان کو اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. ماضی میں بھی یہ ہوا کہ جو لوگ ان حالات میں اس کیوں مل طرح رہی ہے عمار کی صاحب یہ سچویشن میں آ ریلیکسیشن گئے, کیوں مل رہی ہے اور اس کے اس پیچھے لیے کہ کیا میرے محرکات ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ لفظ بدقسمتی سے بڑا بدنام ہو چکا ہے جسے ہم ڈیل کہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے کمپرومائز کیا ہے, کہیں نہ کہیں اپنی غلطی پر پچھتانا شروع کیا ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ صرف, اور وہ عمران خان کی ان کی جماعت کے مثلا دیکھیے ابھی کیا ہوا ہے, جب سے یہ بات ہوئی ہے, یہ ملاقات کے بعد کسی نے کوئی فیلڈ مارشل کے خلاف بات کی ہے, کسی نے فوج یا اداروں کے خلاف بات کی ہے, کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف بات کی ہے, کسی نے 71 کا تانا دیا ہے؟ نہیں ایسی بات کی نا. اور یہ زلفی بخاری سے لے کر علیمہ خان تک سارے ایک رنگ میں رنگے میں ہیں, تو کچھ دال میں کالا ضرور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جاری ہے, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اپنے لیے کچھ گنجائش پیدا کر رہے ہیں جو ماضی میں دوسرے لوگوں نے بھی پیدا کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مکمل کھلی چھٹی مل رہی ہے, وہ سیاست میں آ رہے ہیں, وہ پارٹی اس طرح چلا رہے ہیں, تو وہ ممکن نہیں ہے انلیس عمران خان کسی سٹیج پر اعلان کریں کہ وہ 9 مئی کے واقعے پر شدید شرمندہ ہیں, معذرت خواہ ہیں, اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کو سخت سزا تجویز کرنے کا کہتے ہیں. اگر عمران خان کسی سٹیج پر یہ بیان دیں گے, اتنی بڑی معافی مانگیں گے, تو پھر شاید بات آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سینے پر بڑا گہرا زخم ہے. آپ یہ بھول سکتے ہیں کہ بلوائیوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, یہ نہیں بھول سکتے کہ شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی ہے. یہ اگر بھول جائے تو پھر شہداء کے گھر والے ان کا گریبان پکڑیں گے. تو یہ اتنا سہل نہیں ہے جتنا ہم زمین آسمان کو ایک دم جوڑنے لگے ہیں. It is going to be a gradual آپ جو عمار process. صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت شہباز شریف صاحب کی نہیں جا رہی ہے, لیکن حکومت کا جو ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے ایک طرح سے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کشمیر الیکشن میں ہم نے دیکھا بڑی رفت تھی, ایک دوسرے کے خلاف بڑے بیانات دیے گئے. بہرحال کشمیر کا الیکشن بھی ہوگا, صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی, اور بھی بہت سی قوتیں ہیں, ان چیزوں کو جو ٹون ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن وہ اس طرح سے نظر نہیں آیا. کیا خطرہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو بات یہ میرے سے لکھوا لیجیے, اور یہ بے شک کہیں ریکارڈ کر کے لکھ لیجیے, یہ جو سسٹم ہے جسے ہم ڈیموکریسی کہیں یا جسے خواجہ آصف ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں, اس کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی برابر کے حصے دار ہیں. جب تک یہ حکومت قائم ہے 5 سال تک دونوں میں سے اس میں سسٹم میں سے کوئی نہیں نکلے گا. ہاں البتہ کیا بات ہوگی, یہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا, سیاسی جماعتیں ہیں, تو ان سیاسی جماعتوں نے بنیادی طور پر سیاست کرنی ہے. بلاول بھٹو پہلے تو حکومت کے پیچھے پیچھے اچھے بن کر چلتے رہے, لیکن یہ بالکل نیچرل ایکسپیکٹیشن ہے ان سے, اور نیچرل رویہ ہے کہ آخری 2 سال میں وہ زیادہ بہتر اپوزیشن کریں گے, اور اگر انہوں نے زیادہ بہتر اپوزیشن کی تو یہ حکومت کی فیور میں ہے. اس لیے کہ اگر بلاول بھٹو اچھے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں, اس پولیٹیکل سسٹم میں تحریک انصاف کی گنجائش ختم ہو جائے. اچھا, لیکن اپوزیشن کی تو اب عمار صاحب جوائنٹ اپوزیشن کے لیے تو اب مولانا متحرک ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان متحرک ہوئے اس وقت بھی جوائنٹ اپوزیشن ہوئی, اس وقت بھی سب کچھ ایک پیج پہ چل رہا تھا. عمران خان کی حکومت کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اگلے 50 سال تک بھی حکومت رہ جائے, لیکن اچانک پھر پلٹا ہوا اور مولانا فضل الرحمان, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, دیگر سیاسی جماعتیں, اور حکومت گھر چلی گئی. اب پھر مولانا فضل الرحمان ہوئے ہیں, 2 دن میں 2 ان کی اہم میٹنگز, بات, ڈنر تک بھی ہوا ہے, جوائنٹ اپوزیشن. تو مولانا فضل الرحمان جو جوائنٹ اپوزیشن لے کر آ رہے ہیں, اس سے تو بہرحال حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, بنیادی طور پہ نا وہ اس جوائنٹ اپوزیشن کا خمیر
बिल्कुल मुतजाद बुनियादों पर उठाया गया है, लिहाजा ये अलायंस ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। तहरीक इंसाफ का वर्कर चाहे उन पर कितना मुश्किल वक्त आ जाए, मौलाना फजलुर रहमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके जहन में आज तक इमरान खान के लगाए हुए नारे डीजल डीजल के मौजूद हैं, बाजगश करते रहते हैं। JUIF का कारकुन कभी भी इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि उन्होंने उनके मुरब्बी, उनके लीडर मौलाना फजलुर रहमान की इतनी तौहीन की है जितनी हमारी तारीख में किसी मजहबी रहनुमा की नहीं है। तो ये वक्ती तौर पर मिले। महमूद खान अचकजई की बात कर लीजिए, महमूद खान अचकजई अपने तौर पर बड़ी अच्छी सियासत करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को याद है, कल्ट फॉलोइंग का यही होता है ना, उनको जो सबक याद करा दिया जाए वो याद होता है कि इमरान खान सर पे दुपट्टा लेके उनकी नकलें उतारा करते थे, और उनकी जो फॉलोइंग है, उनका जिस मट्टी से खमीर उठा है, जिस तर्ज की वो सियासत करते हैं, वहां इस तरह की तौहीन माफ करने की रवायत नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह की चीजें हैं। जमाते इस्लामी अभी तक इस अलायंस में का हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी इस अलायंस का हिस्सा बन ही नहीं सकती। अगर बनेगी तो फिर हुकूमत में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो नहीं बनेगी। तो ये बड़ी मुतजाद चीजों पर अलायंस कायम है। ये वक्ती तौर पर एक उबाल सा है जो थोड़े अरसे के बाद खत्म हो जाना है। इसको आप PDM वाला अलायंस समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी। इस दफा मामला ऐसा नहीं है, इस दफा तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए तहरीक इंसाफ की खातिर आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे तहरीक इंसाफ के डसे हुए। चलें अब ये देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में जो जॉइंट अपोजिशन की एक तहरीक बन रही है वो वाकई जो आपका तज्जिया है वैसा होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कुछ। कश्मीर इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, और अमूमन होता है कि संडे को कहीं ना कहीं मुलाकात रख ली जाती है, लेकिन अब की बार कश्मीर इलेक्शन पर हुआ है। अभी तक वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आया, और कल जो है वो इजलास रखा गया है। ये कुछ पर्दादारी है यहाँ पर या कोई और मसला है? अच्छा, 2-3 चीजें कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो बात ये है कि इन हालात में जिन लोगों ने ये फैसला किया कि कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, मरहलावार हो जाएं, चाहे जैसे मर्जी हो, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन ना हो, जो कुछ भी हुआ, सबसे अक्लमंदी इस मुल्क के अरबाब बस्तो कुशाद ने ये की है कि इलेक्शन करवा दिए हैं। अवाम के नुमाइंदों के पास इख्तियार वापस आने लगा है। सबसे बड़ा मसला वहां पे ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई थी, उसका हल अवाम के नुमाइंदों के पास है, उसका हल एक्शन नहीं है। एक्शन बाजू का जरूरी होता है, लेकिन एक्शन परमानेंट चीज नहीं होती। पॉलिटिक्स परमानेंट चीज होती है, और पॉलिटिकल फोर्सेस इसका हल निकालेंगी। अभी तक इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि बुनियादी तौर पर 2-3 चीजें वहां पर हैं। मुस्लिम लीग नून के वहां पे जो सदर हैं वो शाह गुलाम कादिर हैं। उसके अलावा साबिक सूबाई वजीर जो हैं वो तारिक फारूक साहब हैं, उनका नाम स्पीकर के हवाले से लिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है? सबसे बड़ा टास्क ये है कि वजीर आज़म का कुर्रा उसके नाम निकलेगा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अफरीद को कंट्रोल कर सकेगा। शाह गुलाम कादिर से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है, लेकिन तारिक फारूक जो हैं उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि चूंकि उनकी बरादरी वो है जो रावला कोर्ट में रहने वालों की है, इस वजह से उनका अपना इन्फ्लुएंस होगा।